حضرت ام ہانی کہتی ہے اس نور کی تیزی سے میری آنکھیں قریب تھی کہ خیرہ ہو جاتی، میں سجدے میں گری، سجدے سے اٹھی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف روانہ ہو چکے۔ تو اپنی ایک حبشن کنیز نبعہ نام کی کنیز کو کہا کہ بیٹی ذرا جا دیکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ نبعہ حبشے کی رہنے والی تھی، بحیثیت کنیز ام ہانی کے پاس تھی، ان کی لونڈی تھی، اور الحمدللہ یہ اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، وہ صحابیہ ہے، درجہ صحابیت پہ فائز ہے۔ ان کی بھی روایت بہت تفصیل کے ساتھ، یہ ساری باتیں جو یہ میں 3 دن سے بیان کر رہا ہوں، یہ ساری روایتیں حضرت نبعہ نے بھی بیان کی ہے۔ وہی نبعہ اخیر میں کہتی ہیں کہ میں وہاں کھڑے ہو کر یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، کفار کے سوالات، آقا کریم کے جوابات، صدیق اکبر کا آنا، سوال جواب ہونا، صدیق اکبر کی کا تصدیق کرنا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے یقیناً رب کے کرم سے، عطا سے یہ عظیم معجزہ، یہ عظیم شرف پایا۔ حضرت نبعہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صدیق اکبر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ نے آج آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔ یہ حضرت نبعہ کی روایت کے الفاظ ہیں، جس کا معنی یہ، آج اللہ نے آسمانوں میں اے ابو بکر تمہارا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں صحابہ نے معنوی روایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو۔ تو حضرت ابو بکر کا نام صدیق نہیں ہے، صدیق تو وہ لقب ہے جو معراج کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ صدیق کے معنی ہے صداقت والا، صدیق کے معنی ہے سچ بولنے والا۔ پتہ چلا کہ جو نبی کے معراج پر شک کرے وہ کفار کے طریقے پر، اور جو نبی کے معراج کے دعوے کو مان لے وہ صدیق اکبر کے راستے پر۔ الحمدللہ ہم صدیقی مزاج کے حامل، صدیق اکبر کی برکت سے ہم اسی کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جسم اور روح کے ساتھ یہ شرف بخشا، یہ شرف بخشا۔ یہ معراج خواب کی بات نہیں تھی، اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار کا اعتراض کرنا بیکار ہوتا، اور نہ وہ اعتراض کرتے نہ مرتد ہو جانے والے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے۔ یہی حضرت نبعہ یہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بارہا حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہی ہیں، کہتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل ہوا۔ ابو بکر صدیق کا لقب صدیق یہ آسمان سے نازل ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ابو بکر کو نبی صدیق کہیں، جس ابو بکر کی صداقت کی گواہی آسمان سے اترے، جنہیں لفظ صدیق کا لقب اللہ عطا کرے، اس صدیق اکبر کی شان میں اگر آج کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ خود بتا رہا ہے کہ میری اصل میں خطا ہے، میں خود صحیح النسب اور نسل نہیں ہوں، اس لیے ناپاک ہونے کی وجہ سے اتنے پاک باز شخص کی بارگاہ میں گستاخی کرتا۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے یہ فقیر عزیزی
کہ سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کی شان میں آج بہت سارے لوگ بکواس کرنے لگے. یوٹیوب بھرا پڑا ہے جو حضرات صحابہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسین، امام حسن اور دیگر صحابہ کے تعلق سے بکواس کر رہے ہیں. تاریخ کی من گھڑت جھوٹی کچی پکی روایتوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو سنو، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، ان سے تو گناہ ہو نہیں سکتا. اور یہ صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ عن الخطا بنایا ہے، یعنی اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اور ان سب کا انجام یعنی وصال ایمان پر ہوا ہے. اور جو درجہ صحابیت پر فائز ہے، اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سارے صحابہ نبی کے وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. تو جن سے اللہ راضی ہے اس سے بندے کتنی بھی ناراضگی کا اظہار کریں، ہم ان بندوں کے منہ پہ جوتا ماریں گے لیکن اللہ رب العزت کے قول پر یقین کریں گے. انہی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ نے سب سے اونچا درجہ، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ شرف اگر کسی بندے کو عطا فرمایا ہے تو وہ تنہا حضرت صدیق اکبر ہے. اور معراج کی صبح انہوں نے تصدیق کر کے بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوتا وہ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، مصطفیٰ کی بات پر بھروسہ کرتا. ہماری عقل کیا، ہماری عقل کی اوقات کیا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم اس کی پرواہ نہ کریں گے، نبی کی بات مانیں گے. بات آئی ہے عقل کی تو میں پوچھوں آپ سے، آپ مجھے بتائیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ عقل میں آتی ہے؟ بات چھپی ہوئی ہمارے سامنے ہے، عقل میں آ رہی ہے؟ ظاہر ہے ہماری اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ قرآن اللہ نے بھیجا، جبرائیل کے ذریعے بھیجا. یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا تو ہم مانتے ہیں. کون انسان ہے جس نے اللہ کو دیکھا؟ بے دیکھے لیکن ہم اللہ کو مان رہے ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اسے اللہ مان رہے ہیں، خالق مالک رازق مان رہے ہیں، کافی وافی شافی مان رہے ہیں، اللہ کی ساری صفات کو مانتے ہیں. دیکھا کس نے؟ اور کس کی عقل میں اللہ کی ذات و صفات آتی ہیں؟ نہیں آتی. پھر ہم نے اللہ کو کیسے مانا؟ بس نبی نے کہہ دیا ہم نے مان دیا. قبر میں سوال یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، عالم برزخ میں یہ ہوگا، قیامت آئے گی، میدان محشر قائم ہوگا، سوال ہوگا، جواب ہوگا. دو فرشتے یہاں حساب کتاب لکھنے کو بیٹھے، ہمارے آگے فرشتے، پیچھے فرشتے، دائیں فرشتے، بائیں فرشتے. اس وقت بھی اس نورانی مجلس کو فرشتے اپنے نورانی پروں سے گھیرے. ہم میں سے کس نے دیکھا؟ عقل میں آ سکتی ہے بات؟ نہیں آ سکتی. لیکن مصطفیٰ پیارے نے کہہ دیا ہم نے مان دیا. حقیقت یہ ہے ایمان نام ہے بے دیکھے مان دینے کا. الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے مان لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ایک دیکھنے والے نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. ہم نے پہلے رسول کو مانا کہ یہ رسول ہیں، اور انہی رسول کے بتائے سے ہم نے خدا کو خدا جان لیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے معجزات کی حقیقت. آج ایک نہیں 1,00,000 عقلی اعتراضات کرو معراج کے سفر پر. جب خدا نے کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اب لاکھ اعتراض کرتے رہو، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہو. جہاں سے عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی، علم کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں
جو عقل سے ماورا ہو، عقل کو حیران کرتی۔ میرے دوستو، وقت بہت ہوا، اس ضمن میں کہنا تو اور بھی ہے، انشاءاللہ اور دلیلیں کل ہم عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ جو سفر معراج کا شرف بخشا، یہ صرف خواب کی بات نہ تھی، یا صرف روح کو معراج نہ تھی، یہ جسم اور روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام بلند بخشا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتوں کو اور بڑھائے اور ان کے صدقے میں ہمیں ایمان صالح نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما نبدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاقی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک